سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ فإذا قضيتم مناسككم، سو جب تم پورے کر چکے ہو اپنے حج کے اعمال، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، ایسے جیسے تم اپنے آباء کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید یاد کرنا۔ فمن الناس، پس لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی عطا فرما، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ پاک بہت تیز حساب کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ابواب البر کی تفصیل بیان کرنا شروع فرمائی۔ گزشتہ تقریباً 2 رکوع سے آپ حضرات یہ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ تیسرا رکوع ہے، اور تیسرے رکوع میں اللہ پاک نے 11واں حکم حج اور عمرے کے متعلق اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس سلسلے کی یہ آج 4تھی، 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ پڑھی گئی، جس کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حج ہی کے متعلق مزید احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جب مناسک حج پورے ہو جائیں، حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، جو 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، زوال شمس سے غروب آفتاب تک۔ سورج غروب ہونے پر حاجی صاحبان میدان عرفات سے لوٹتے ہیں، مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، پھر رات وہاں ٹھہرا جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو
نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ وقوف ہوتا ہے مزدلفہ میں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہاں سے حاجی صاحبان آتے ہیں مینا کے اندر۔ مینا میں آ کر رمی جمرات میں سے ایک جمرہ کو رمی کی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کو ایک شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں سے فارغ ہو کر پھر قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر حلق یعنی سر منڈوایا جاتا ہے۔ سر منڈوا کر باقی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک پابندی رہ جاتی ہے کہ ابھی اپنی بیوی سے ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حج کا بڑا رکن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طواف زیارت۔ وہ 9 ذی الحج 10 ذی الحج کو ہی کرنا ہوتا ہے، 10 کو نہ ہو سکے تو 11 کو، 11 کو نہ ہو سکے تو 12 کو۔ ان 3 دنوں کے اندر اس طواف زیارت کا کرنا یہ بھی حج کا فرض ہے۔ تو جب یہ طواف زیارت بھی ہو جائے تو گویا حج کے بڑے بڑے اعمال پورے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج کے یہ بڑے بڑے احکامات اور اعمال پورے کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید یاد کرو کس کو؟ اللہ رب العالمین۔ عرب کے زمانے کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کے یہ اعمال پورے کر لیتے تو پھر آپس میں مجلسیں لگا کر بیٹھ جاتے، اس میں اپنے آباء و اجداد کے قصے چھیڑ لیتے۔ ہمارے باپ دادے ایسے تھے، ہمارے باپ دادے ایسے تھے، خاندانی فخر، قبائلی ناز، اس کو وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی بجائے تم اللہ کو یاد کرو، کیونکہ حج جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں خاندانی فخر، نخوت، خاندانی بڑائی، اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی اللہ کو یاد کرو کہ ایک مشقت والا سفر، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، خاندان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، مشقت اٹھاتے اٹھاتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے توفیق دی، حوادث بھی ہو سکتے تھے لیکن اللہ نے تمہارا حج پورا کروا دیا۔ تو اب اس کا شکرانہ تو یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ جتنا اپنے آبا کو کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا عرب کے لوگوں کا رواج تھا جب بچہ بولنا شروع کرتا تو اس کو پہلا لفظ سکھایا کرتے تھے یا اب، یا اب، اے ابا جان، پہلا لفظ یہ سکھایا کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ اب یہاں پر اب کی بجائے رب کو یاد کرو، یا اب کہنے کی بجائے یہاں اب کہو یا رب، یا رب، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور خوب دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کی بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حج کے ان دنوں میں لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ حاجی صاحبان وہ ہوتے ہیں جو وہاں اس مقدس جگہ پر جا کر بھی اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے اور کوئی سوال نہیں کرتے، یا اللہ ہمارا دنیا کا فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ، فلاں مسئلہ۔ کچھ حاجی صاحبان وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں ان 2 قسموں کو بیان کر کے جو حاجی صاحبان دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو دنیا میں بھی حصہ ملے گا، آخرت میں بھی حصہ ملے گا۔
اور جو فرمایا صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا میں تو جو مقدر نصیب میں ہے وہ مل جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا دے دے، یعنی صرف دنیا مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا غایت رغبتنا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو میرا بڑا ٹارگٹ نہ بنا، یعنی میرا مقصد ہی دنیا ہو، میرا نصب العین ہی دنیا بن جائے، اللہ مجھے ایسا نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میری ساری جو ہے صلاحیتوں کا مرکز بن جائے، اللہ پاک ایسا نہ کرنا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، آج ہم بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں نا دعائیں کروانے کے لیے یا وظائف پوچھنے کے لیے، تو ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کہ جی دنیا کیسے صحیح ہو جائے، ہمیں مال کیسے مل جائے، ہمارا مکان کیسے بن جائے، ہمارے کاروبار کیسے چل جائے، ہماری اولاد کے کاروبار کیسے چل جائے۔ کبھی جا کے یہ دعا یا یہ وظیفہ نہیں پوچھا کہ حضرت ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں پل صراط پہ بجلی کی طرح گزار دیا جائے، ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہو جائے، ہم آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ یہ بھی میرے عزیز دوستوں مانگنے کی چیزیں ہیں، بلکہ اصل مانگنے کی چیزیں ہی یہ ہیں۔ تو جو بندہ اپنا نصب العین ہی دنیا کو بنا لیتا ہے اور صرف دنیا ہی کا سوال کرتا ہے، حج جیسے عظیم مقدس عبادت کو کرتے ہوئے بھی اور وہاں مقامات مقدسہ پر جا کر بھی اس کی ٹینشن یہی ہے کہ میری دنیا درست ہو جائے، اللہ پاک فرماتے پھر اس کا بتاؤ آخرت میں کیا حصہ ہو۔ فرمایا ایسے لوگ پھر ان کو دنیا میں تو جو نصیب میں ہے وہ مل جائے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ یعنی وہ دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں تو ساتھ آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں دنیا میں حسنہ ہے۔ مثلا دنیا کے اندر حسنہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح اسلامی عقائد نصیب فرما دے۔ دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دے۔ دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، بدعات سے، گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بیوی، اچھی اولاد اور صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے کہ دنیا کے اندر حسنہ اچھی اور نیک بیوی ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے، بس برتنے کی چیز ہے۔ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ اچھی نیک عورت گھر کو سکون والا بنا دیتی ہے، جنت نما بنا دیتی ہے،
وہی عورت سیاپے والی مل جائے تو گھر ہی جہنم بن جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر حسنہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، نیک اولاد مل جائے، جسمانی طور پہ صحت مل جائے، صحت و تندرستی والی اولاد مل جائے، نیک اولاد مل جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں کس میں؟ دنیا کی حسنہ کے۔ اور آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت میں حسنہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے۔ آخرت کے اندر حسنہ جنت جو ہے وہ قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے۔ آخرت کے اندر حسنہ جب میدان حشر میں اٹھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے کہ جب ہم جنت کی طرف جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے۔ آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے کہ پل صراط سے اللہ بجلی کی طرح سے پار لگا دے۔ آخرت کے اندر حسنہ کیا ہے کہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ آخرت کے اندر حسنہ۔ اور آگے خاص طور پہ فرمایا وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طواف کے دوران بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور نمازوں کے بعد بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو دنیا کی اچھائی بھی مانگنی، آخرت کی اچھائی بھی مانگنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی درویشی میں آ کر کہہ رہتے ہیں جی ہم تو دنیا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دنیا مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ انسان ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، اسباب ساتھ لگے، تو دنیا کا بھی اللہ سے سوال کرنا یہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ ہر چیز بندہ اللہ ہی سے مانگے۔ دنیا کی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے متعلق آتا ہے جو اس امت کی اولین مقدس جماعت ہے جنہوں نے 100% دین پر عمل کیا۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، ان کے متعلق آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تو کس سے مانگتے؟ اللہ سے مانگا کرتے۔ اللہ ہمارے گھر میں نمک نہیں، تو ہر چیز کا سوال اللہ سے کرے۔ اللہ سے سوال کرنے میں عزت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور دنیا داروں سے، بندوں سے سوال کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سے بار بار مانگے، اللہ بار بار خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے بار بار سوال کریں، وہ بار بار ناراض ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت کس کے سامنے رکھے؟ اللہ کے سامنے رکھے، دنیا کی بھی آخرت کی۔ اور دنیا اس لیے مانگنی ہے کہ انسان دنیا سے پرسکون ہوگا تو ٹینشن فری ہو کر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اگر دنیا بھی غم اور ہم اور دنیا بھی ٹینشنیں، پریشانیاں سر پہ مسلط ہوں تو پھر نماز بھی پڑھے گا تو دھیان دنیا کی طرف ہی لگا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم بے فکری کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار مفہوم اور معنی کے لحاظ سے بڑی جامع معنی دعا ہے۔ اس کو ہم یاد بھی کریں اور زبانی بھی پڑھا کریں، ترجمے اور مفہوم کے ساتھ بھی اس کو پڑھا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اللہ سے اس طرح سوال کرنے والے، اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے مما کسبوا، اس میں جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، جو انہوں نے اچھے کام کیے، اس کا ان کو دنیا میں بھی بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی ان کو پورا پورا حصہ اس کا ملے گا۔ اور اگر کوئی سوچے کہ جناب اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ کیسے حصہ دے گا؟
اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ کیسے ایک ایک عمل کی پوری جزا دے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ تمہارے کمپیوٹر اتنے تیز نہیں جتنا تیز حساب اللہ کا ہے۔ آج ایک کلک پہ، ایک بٹن دبانے پہ ایک بندے کا پورا حساب کتاب، حسب نسب، اس کے لین دین، کاروبار، اس کے نام پہ سمیں کتنی، جائیدادیں کتنی، فلاں کیا، وہ سارا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بندوں کا حساب ہے۔ جس نے اللہ نے بندوں کو اتنی ذہانت دی، وہ اللہ خود کیسا حساب کرنے والا، اس کے حساب بھی بڑے تیز ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ نہ سوچو اربوں کھربوں انسانوں کے، اربوں کھربوں اعمال کا وہ حساب کیسے کرے گا، وہ ایک کلک بھی دور کی بات ہے، اس سے بھی پہلے اللہ سب کا حساب چکتا دے۔ اس لیے اعمال کرو، دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو۔ اپنا ٹارگٹ دنیا نہ بناؤ، بلکہ اپنا ٹارگٹ کس کو بناؤ؟ آخرت کو بناؤ۔ ہمارا مطمع نظر نصب العین آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں، کیونکہ دنیا بہرحال گزر جانے والی چیز ہے اور آخرت پائیدار رہنے والی چیز ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ مزید حج ہی کے احکامات کو اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال